انسان کی ساری بھاگ دوڑ آخر کس کے لیے ہے؟ روزی کے لیے ہے یا پھر نصیب کی تلاش؟ لیکن عجیب بات ہے، رزق بھی دروازے بند کر لیتا ہے اور نصیب بھی اکثر انسان سے چہرہ موڑ لیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے شاید میری محنت میں کمی تھی یا پھر میری دعا میں اثر نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ رزق اور نصیب میں ایک راز ہے، ایسا راز جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ راز ہے درود پاک پڑھنے کا عمل۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، برکت محنت میں نہیں، نظر کرم میں ہے، اور نظر کرم درود شریف سے ہمیشہ حاصل ہوتی ہے۔ رومی کہتے ہیں، جب دل بکھرا ہو اور جوڑنا مشکل ہو تو ایک ہی نام کافی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ یعنی جو شخص درود پڑھتا ہے وہ اصل میں رشتہ جوڑ لیتا ہے، وہ اصل میں اللہ کے محبوب سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ سوچو اگر چابی غلط ہو تو دروازے کیسے کھلے؟ ساری زندگی ہم غلط چابیوں سے رزق ڈھونڈتے رہتے ہیں، مگر اصل دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب درود پڑھا جائے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو درود پڑھتا ہے وہ تقدیر کے بند تالے توڑ دیتا ہے۔ ہزاروں درود ہیں لیکن کچھ خاص درود اہمیت رکھتے ہیں۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ رزق کی کشادگی اور برکت کا سبب ہے۔ درود تاج دل کی گہرائی سے پڑھا جائے تو یہ نفس کے طوفان کو خاموش کر دیتا ہے اور نصیب کو جگا دیتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، میں نے برسوں محنت کی مگر سکون نہ ملا۔ ایک دن مرشد نے کہا، بیٹا 100 مرتبہ روز درود پڑھا کرو، پھر دیکھا اللہ نے بند دروازے بھی کھول دیے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، کچھ لوگ نصیب کے سونے کا رونا روتے ہیں، حالانکہ نصیب جگانے کا راز ان کے ہونٹوں پر ہے۔ جی ہاں، درود وہ ذکر ہے جو قسمت کو جگا دیتے ہیں۔ ایک انسان کا رشتہ برسوں نہ ہو رہا تھا، جب درود کو معمول بنایا تو راہیں کھل گئیں۔ ایک تاجر کا کاروبار ڈوبا ہوا تھا، جب درود کے ساتھ دکان کھولی تو برکت ملی، کہنے لگا رزق ایسے آنے لگا جیسے بارش۔ درود کا اصل راز جانتے ہو؟ درود محض لفظ نہیں بلکہ عشق ہے، یہ نسبت ہے، یہ یاد ہے، یہ ایسی کیفیت ہے جس پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔ رومی کہتے ہیں، جب تو درود پڑھتا ہے تو تیرا دل پرواز کرتا ہے۔ واصف فرماتے ہیں، درود وہ راستہ ہے جو بندے کو محبوب تک اور محبوب کے ذریعے خالق تک لے جاتا ہے، اور جب خالق راضی ہو جائے تو رزق وسیع ہو جاتا ہے، نصیب جگمگا اٹھتا ہے۔ اگر چاہتے ہو رزق کی تنگی ختم ہو، نصیب جاگے اور دل کو قرار ملے تو یہ ایک معمول اپنا لو۔ صبح اٹھتے ہی دن کی ابتدا درود ابراہیمی سے کرو، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھو، جمعہ کے دن عشق کے ساتھ درود تاج پڑھو۔ یاد رکھو، یہ عمل محض گنتی کے لیے نہیں بلکہ دل کی طلب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دنیا کی سب سے بڑی محرومی یہ نہیں کہ جیب خالی ہے، اصل محرومی یہ ہے کہ دل خالی ہے، اور دل اس وقت بھرتا ہے جب درود پاک پڑھا جائے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، درود وہ خوشبو ہے جو دل کی ویرانی کو بدل دیتی ہے، یہ ویرانی کو جنت میں بدل دیتی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، میں نے دکان کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ درود پڑھا، پھر دیکھا اللہ نے رزق میں برکت ڈال دی، گاہک خود چل کر آنے لگے۔ ایک آج کے نوجوان شکایت کرتے ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رزق کے دروازے بند ہیں، لیکن جو دل سے درود پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک آسانیاں فرما دیتے ہیں، کیونکہ درود رحمت کو کھینچتا ہے، اور جب رحمت نصیب پر پڑتی ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ درود دل کو سکون دیتا ہے، جب دل مطمئن ہو جائے تو محنت میں لگن آ جاتی ہے، اور یہی لگن نصیب کو جگا دیتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ رزق وسیع ہو، نصیب روشن ہو تو یہ معمول اختیار کریں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، صبح یا رات کو تنہائی میں 100 مرتبہ درود پڑھیں، ہفتے میں ایک دن درود تاج کو معمول بنا لیں۔ یہ معمول صرف عادت نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔
اور یاد رکھیں درود پڑھنے والا اصل میں اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی حاجت نہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو مقام دیا ہے، جو بندہ یہ ذکر کرے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اسی لیے اولیاء فرماتے ہیں جس کی تقدیر سوئی ہو وہ درود سے اپنی تقدیر جگا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر گھروں میں تنگی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، رشتے نہیں بن رہے یا دل کے اندھیروں نے سکون چھین لیا ہے تو ایک بار درود شریف آزما کر دیکھیں۔ اے اللہ ہمیں درود کی محبت عطا فرما، ہمارے رزق کو پاکیزہ کر، ہمارے نصیب کو روشن فرما اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت دے۔ آمین یا رب العالمین۔